بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال یہج السامریہ. حجا یہجو حجون ہجاءن کا معنی ہوتا ہے برائی کرنا، مذمت کرنا. سامری یہ سامرہ کی طرف منسوب ہے. سامرہ ایک شہر ہے جسے خلیفہ معتصم باللہ نے آباد کیا تھا. جب اس پر کام چل رہا تھا تو بہت بار محسوس ہوا لوگوں پر، اور دیکھنے والوں نے کہا ساء من رآ، یعنی ہر دیکھنے والے کو برا لگا. اور جب خلیفہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ وہاں منتقل ہوا تو اس کی رونق اور پربہار پرلطف مناظر کو دیکھ کر کے کہا گیا سر من رآ، ہر دیکھنے والے کو خوشی حاصل ہوئی. پھر اس کے بعد عام لوگ اسے سامرہ کہنے لگے. سرہ من رآ سے سامرہ ہو گیا. اسی سامرہ کی طرف منسوب سامری ہے. یہ مراد ابو الفرج سامری ہے جو سیف الدولہ کے ممدوح ابو طیب متنبی کے ممدوح سیف الدولہ کے دربار میں رہتا تھا. جو اشعار آگے آنے والے ہیں ان کا پس منظر یہ ہے کہ ابو طیب متنبی نے ایک قصیدہ سنایا جس کا ایک شعر تھا وَحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ وَمَنْ بِجِسْمِي وَحَالِي عِنْدَهُ سَقِمُ. یعنی میرا دل ایسے شخص کا گرویدہ ہے، ایسے شخص پر فریفتہ ہے، ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہے کہ جس کا دل میرے تعلق سے سرد مہری کا شکار ہے. یعنی اس کا کوئی میلان ہی نہیں ہے میرے طرف. اور جس کے پاس میرا جسم بیمار ہے، یعنی جس کی محبت کی اذیت سے میں بیمار ہو گیا اور میرا حال برا ہو گیا. بہرحال یہ پڑھ کر کے واپس لوٹ گیا تو ابو الفرج سامری نے سیف الدولہ سے کہا اگر حکم ہو تو پیچھے سے جا کر کے اس کا سر لے آؤں، آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں. تو جب اسے خبر ہوئی، ابو طیب متنبی کو خبر ہوئی کہ سامری نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے،
قال یحج السامریہ، تو ابو طیب نے سامری کی مذمت کرتے ہوئے کہا اسامری ضحکۃ کل راء فطنت وانت اغبى الاغبیاء۔ یہ حمزہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، اے یا سامری۔ ضحکۃ، ضحکہ کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کے ہنسی آئے، یعنی مسخرہ۔ رائن، را سے اس میں فاعل ہے دیکھنے والا۔ فتنہ یفتنو کا معنی سمجھنا، اور غبیہ غباوت کا معنی ہوتا ہے غبی ہونا، جاہل ہونا، کند ذہن ہونا، اسی سے اغبا ہے، تفصیل کا صیغہ اغبیا غبی کی جمع ہے۔ فتنتا، یہ یہاں استفہام محذوف ہے اور اصل ہے کیفا فتنتا، اے سامری ہر دیکھنے والے کے مسخرے، تو کیسے میرا کلام سمجھ گیا حالانکہ تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ اے سامری، اے ہر دیکھنے والے کے مسخرے، تو کیسے میرا کلام سمجھ گیا حالانکہ تو بہت بڑا غبی ہے، جاہل ہے۔ میرا اعلیٰ کلام، کلام فصیح و بلیغ سمجھنے کے لیے تو عقل ثاقب درکار ہے، اور تو بے عقل ہے، ناسمجھ ہے، کیسے میرا کلام سمجھ گیا کہ میرے خلاف اس طرح بکواس کر رہا ہے، اس طرح سازش کر رہا ہے۔ صغرت عن المدیح فقلت اہجا کأنک ما صغرت عن الہجاء۔ صغرا یصغر کا معنی ہوتا ہے حقیر ہونا، چھوٹا ہونا، معمولی ہونا، کمتر ہونا۔ مدیح، مدح یمدح، تعریف کرنا، اسی سے مصدر مدح، مدیح، امدوحہ سب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدیح بمانا مدح ہے، تعریف۔ اہجا، ادعا کی طرح اس میں تعلیل ہوگی، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، حجا حجو سے واحد متکلم۔ حجا مصدر ہے، اسی سے حجا حجو سے۔ تو تعریف سے حقیر ہوا، یعنی تو تعریف کے لائق نہ ہوا، تو نے کہا کہ میری برائی کی جا رہی ہے، گویا کہ تو برائی سے بھی کمتر نہ ہوا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو برائی سے کمتر نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو برائی کے لائق سمجھ رہا ہے کہ تیری کوئی ہجو کرے، مذمت کرے۔ یہ نہ ہوا مفہوم اس کا؟ تو تعریف کے لائق نہ ہوا تو نے کہہ دیا کہ میری برائی کی جا رہی ہے۔
گویا کہ تو برائی سے حقیر اور کمتر نہ ہوا، یعنی گویا کہ تو اپنے آپ کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ تیری برائی کی جائے، تیری مذمت کی جائے، حالانکہ تعریف تو درکنار، تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تیری برائی کی جائے، برائی کے لائق بھی تو نہیں ہے، جیسا کہ اس کا اظہار آگے والے شعر میں کیا کیا وما فکرت قبلک فی محال ولا جربت سیفی فی ہبائی. فکرا یفکرو کا معنی سوچنا اور فکر کرنا، محال بمعنی باطل، بیکار کام، بیکار. جربا یجربو آزمانا، سیف جانتے ہیں، ہبا جمع احبیہ ہے، ہبا دھوپ میں جو ذرات نظر آتے ہیں باریک باریک چمکتے ہوئے، انہی کو ہبا کہا جاتا ہے، جمع احبیہ. اور میں نے تجھ سے پہلے کسی باطل کے بارے میں نہیں سوچا، کسی بیکار کام کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی اپنی تلوار کو ذرے ناچیز میں آزمایا. یعنی تیری برائی کرنا بھی ایک بیکار کام ہے، تو تعریف برائی کے بھی قابل نہیں ہے کہ کوئی شاعر، کوئی عمدہ کلام لکھنے والا تیری برائی کرے، کوئی صاحب سخن تیری برائی کرے، تو اس لائق بھی نہیں ہے. اور میری شان تو یہ ہے کہ کبھی کسی باطل، کسی بیکار کام کے بارے میں تجھ سے پہلے سوچا تک نہیں. یعنی تیری برائی کرنا بھی ایک بیکار کام ہے، کیونکہ اس کے لائق بھی تو نہیں ہے. اور نہ ہی میں نے اپنی تلوار کو ذرے ناچیز میں آزمایا، کیونکہ تیری برائی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کوئی صحیح برا ہے، اور برائی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تیری برائی کرنا ایسے ہی جیسے وہ ذرات جو دھوپ میں اڑتے رہتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان پر تلوار ماریں، کیا کٹے گا اس میں؟ جیسے اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، ایسے ہی تیری برائی کرنے سے. یہ تشبیہ تمثیل ہے، یہاں تمثیل ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کی تعریف کرنے کو، اس کی برائی کرنے کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ بیکار کام کے بارے میں سوچنے سے، اور ذرہ کے اوپر تلوار چلانے سے، ٹھیک ہے. قافیۃ الباء، قافیۃ الحمزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، بیچ میں قافیۃ الالف بھی آیا تھا. وقال يمدح سيف الدولة وهو يسايره إلى الرقة وقد اشتد المطر بموضع يعرف بالسديين. یہ جگہوں کے نام ہیں، رقہ بھی اور سدیین بھی، ٹھیک ہے. سدیین اور سدیین دونوں پڑھا گیا ہے.